آغاز زندگی اور اختتام زندگی، جو اس کے بیچ کا سفر ہے، اگر اس کو ہم غور کریں اور اس میں ہم چند چیزیں کریں تو ہم اپنی بہترین زندگی جی سکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں سکون ملے گا۔ دیکھیں، انسان جب آتا ہے دنیا میں تو خالی ہاتھ آتا ہے اور یہاں سے واپس جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اب غور کرنے والی بات کیا ہے اس میں غور کرنے والی بات میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے نوازا ہے، کسی کو علم سے، کسی کو دولت سے، تو کسی کو کسی ہنر سے، کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اگر غور کریں تو ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں ویسے غور کرنا چاہیے: علم اور عمل اور اعمال، یہ 3 چیزیں۔ اب کیا ہے، اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں آپ، یا پروفیسر ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی، آپ نے علم حاصل کیا، محنت کی، آپ ایک مقام پہ پہنچے، آپ ایک منزل پہ پہنچے، لیکن اس پہ ایک غور کرنے والی بات ہے، اللہ نے تو آپ کو نواز دیا، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا جہاں آپ جانا چاہ رہے تھے، جہاں آپ نے ایفرٹس کی، اس کا صلہ ملا آپ کو۔ لیکن جو علم حاصل کیا آپ نے، جو آپ نے محنت کر کے سیکھا، اب اس سے جو اعمال پیدا کرنے ہیں اور نیکیاں پیدا کرنی، وہ کہاں سے کریں گے؟ اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا کوئی جج ہیں یا وکیل ہیں، انجینئر ہیں، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنا جو بھی آپ کا جاب ہے وہ آپ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مین پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو اپنے ارد گرد، آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جن جن تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے علم کو پہنچائیں، آپ نے جو سیکھا وہ دوسروں کو پہنچائیں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ سمجھیں تو دولت آپ کے پاس جتنی بھی ہو، آپ کی دولت آپ بانٹنے سے، آپ خرچ کریں گے، آپ لوگوں کو اندھادھند دیں گے، ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کم ہو جائے، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ لیکن علم واحد وہ چیز ہے جو آپ بانٹتے ہیں تو بڑھتی ہے۔ آپ جتنا علم بانٹیں گے، جتنا بھی علم آپ اپنے اندر جو آپ کا علم ہے وہ جتنا بانٹیں گے، وہ اتنا بڑھے گا، اتنا اللہ آپ کے اندر بھر دیں گے۔ بہت بڑی علم ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ جب بھی کوشش کریں، کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہو، آپ کوشش کریں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں جو آپ نے سیکھا، معاشرے سے سیکھا، آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے اسٹرگلس کیا، آپ جس مقام پہ پہنچے، کوشش کریں آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکیں۔ موٹیویٹ کریں دوسروں کو، علم دیں دوسروں کو۔ باقی نصیب کی باتیں کہ محنت کر کے کوئی بندہ وہاں پہنچ سکے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے وہ چیز کرنی ہے۔ کیونکہ دیکھو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اگر اوپر ہم غور کریں تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی بھی چیز دیتا ہے، اگر کسی نے آپ کو فار ایگزامپل 10 روپے دے دیے، لیکن آپ وہ 10 روپے آگے دوسروں کو دے کے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز دی آپ کو، کوئی کھانے کی چیز دی آپ کو، کوئی پہننے کی چیز دی، آپ دوسروں کو دیں گے تو وہ بڑھے گی؟ وہ نہیں بڑھے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے آپ کو امانت دیا کہ بولا یہ رقم ہے یا آپ اپنے پاس امانت رکھیں، تو آپ اس کو بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے، کوئی بھی چیز دی ہے، علم دیا، دولت دی آپ کو، اگر آپ نے بانٹا
مطلب آپ نے علم بانٹا تو وہ آپ کا بڑھنا ہی بڑھنا ہے. آپ جتنا بانٹیں گے آپ کا بڑھے گا. اگر آپ کو دولت دیے آپ صدقے نکالتے وہ بھی اللہ کے حکم ہے نا, کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ اپنی دولت میں سے صدقہ نکالو, طریقہ ہے. لیکن علم کا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ جتنا بھی دو لیکن ختم نہیں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہا نا اللہ پاک نے کہ آپ کو جتنی دولت دی ہے پوری اٹھا کے بانٹ دو, تو آپ پوری اٹھا کے دیں گے تو ختم ہو جائے گی. ہاں پھر اللہ کی دین ہے, وہ مزید جتنا بھی نوازے. لیکن علم کا جو دار مدار ہے, علم کا وعدہ ہے کہ آپ جتنا بانٹو گے اتنا میں بڑھاؤں گا. لیکن آپ غور کریں, آپ کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں اور آپ کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے. آپ کے علم سے, عمل سے اور اعمال بن گئے, نیکیاں بن گئی, دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. تو یہ میرا پیغام تھا, اس پہ غور کیجیے گا اور میسیج کو میرا آگے فارورڈ ضرور کیجیے گا.